بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ یہ نعرے وکلاء نے لگا دیے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے باقاعدہ ایک تقریب میں یہ نعرے لگے ہیں اور کہا گیا کہ ہمارے چیف جسٹس آپ ہیں۔ اس پر منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواؤں گا، لیکن جو ان کی تقریر کا آخری حصہ ہے وہ سننے لائق ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، بہت کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، بہت زیادہ پریشر آئے گا۔ یہ انہوں نے ججز سے کہا ہے، وکلاء سے کہا ہے، کیونکہ یہاں پر ججز بھی موجود تھے، ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا راستہ رکھا گیا منصور علی شاہ صاحب کا، ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، لیکن جو عزت احترام ان کو مل رہا ہے، جو مقبولیت ان کو مل رہی ہے، ان کا سوچا بھی نہیں جا سکتا قاضی فائز صاحب جیسے کسی چیف جسٹس کے بارے میں، کہ چیف جسٹس بن کر بھی آپ دیکھیے وہ بدنام رہے۔ ان کا جسٹس منیر سے موازنہ کیا جاتا ہے، یہاں جسٹس منصور علی شاہ کس طرح سے ڈٹ گئے ہیں آئین قانون کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی موجودہ نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، عوام میں اسی کی مقبولیت ہے اور اسی کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ ہیں، عزت اس کی ہے، تکریم اس کی ہے، دلوں میں جو محبت ہے وہ اسی شخص کے ساتھ ہے۔ جو بھی موجودہ نظام کے خلاف ہوگا اس کو یہ ملے گا، اور جو موجودہ نظام کا حصہ ہوگا اس کے لیے عزت تو نہیں ہے، جو بھی وہ کر لے، جتنا بڑے مرضی عہدہ وہ لے لے۔ اب آپ دیکھیے کیا بات کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شعر پڑھا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد تقریب میں کیا کچھ ان کو کہا گیا ہے، سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ پریشر آئیں گے، کورٹ روم میں پریشر آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن وہ کو نہیں چھوڑنا، یہ ہوگا۔ آپ پہ پریشر بھی آئے گا، آپ سے بہت سی چیزیں کھا جائیں گی، لیکن اسی لیے اس اوت سے نہیں ہلنا۔ آپ پر پریشرز آئیں گے، دباؤ آئیں گے، ٹیمپٹیشنز آئیں گے، یعنی آپ کو بہت کچھ کہا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ دے دیں تو آپ کو پھر اعلیٰ دریا میں آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، آپ کو آگے لگا دیں گے، آپ کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیں گے، آپ یوں فیصلہ دے دیں، بہت کچھ آپ سے کہا جائے گا، لالچ بھی ہوگی، دھمکایا بھی جائے گا، پھر جس طرح سے 6 ججز کو خط لکھنا پڑا وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں۔ بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں، کیا انہوں نے خوب بات کی، اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ یہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس جو ولچر کہلاتا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ واہ کیا بات ہے، شکریہ بلانے کی، بہت شکریہ۔ کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، دیکھنا وہ انہوں نے ولچر جس طرح گدھ کی مثال دی کہ وہ مردار کھاتا ہے، شاہی کا جہاں اور ہے، تو جو پرواز شاہی کو ملتی ہے اور جو انداز اس کا زندگی کا ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو مردار کھاتا ہے، جو حرام کھائے گا، جو کسی کے کہنے پر وہی 2 نمبریاں کرے گا، کسی کے کہنے پر فیصلے دے گا، کسی لالچ میں آ کر دے گا، وہ پھر وہی ہے، وہ گدھ ہے، اور اس کی کیا زندگی ہے۔ اور جو شاہی ہے مشکلات سہتا ہے، لیکن اس کی پرواز دیکھیے کیا زبردست ہے، اور جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو پھر آپ پر ہے کہ آپ کرگس بننا چاہتے ہیں، ولچر اور گدھ بننا چاہتے ہیں، یا آپ شاہی بنتے ہیں۔ تو اقبال نے ایسی تو نہیں تعریف کی شاہی کی۔ تو بہرحال اب منصور علی شاہ صاحب کا شمار شاہینوں میں ہو رہا ہے، اور باقی آپ کے سامنے ہے، گدھ تو پھر بہت سے ہیں یہاں پر، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بس کچھ مل جائے، ہم مردار بھی کھائیں گے، حرام بھی کھائیں گے، بس جو مل جائے، تو جو آسانی سے اس طرح سے مل جائے گا، ہمیں بس اقتدار چاہیے، ہمیں بس پیسہ چاہیے، مراد چاہیے، وہ ملنی چاہیے، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ جب 2021 میں ہمیں موقع ملا تھا، تب بھی یہی خواہش تھی کہ کبھی کیا یہ اپورچونٹی ملے گی، کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں پہ جوڈیشری میں اس نئی سوچ اور جدت کو لانے کی ضرورت ہے، پیچھے کرٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں آنریبل جسٹس صاحب۔ اور اب یہ دیکھیے کہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، تقریب میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ ذرا سنیے۔ آپ نے فہمیدہ ریاض کا شعر پڑھا تھا، تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے،
जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। कराची बार अब ये देखिए कराची बार एसोसिएशन की तरफ से ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द कैबिनेट 2025 ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह, तो उनके लिए तकरीब हुई है और वहां पर उनको किस तरह से अप्रिशिएट किया गया वकला की तरफ से। हमेशा की अब तरह वकला कहां खड़े हैं? ऐसे आइन और कानून को समझने वाले। खुद मुख्तार जस्टिस के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। वकला बरादरी निडर खुद मुख्तार जजेस के साथ खड़ी है, आइंदा भी खड़ी रहेगी। आराम अदलिया के साथ खड़े होते हैं। ये हमारे जो पिटीशंस फाइल हैं उस चीज का सबूत है कि हमने हमेशा आजाद अदलिया के लिए आवाज उठाई है। किसी ल्यूक्रेटिव डील को हमने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हम इदारे के साथ खड़े हैं। तो हमने किसी ल्यूक्रेटिव डील को, पैसों की डील को नहीं कभी सराहा, हम आजाद अदलिया के साथ खड़े हुए। की ऑनर है आपका यहाँ पर आना, आपका यहाँ पर मौजूद होना। और उसके साथ ही कि आपकी जितनी बातें थी जो हम सब ख्वाहिशमंद थे कि आप एड्रेस करें मेंबरान से, वो सुनी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी इस मौजूद है, यहाँ जजेस भी मौजूद हैं, वो देखिए उनका बताएंगे कहां कहां से जज भी आए हुए हैं सेरेमनी में। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल, आप सबकी आमद इस चीज देखिए जजेस भी यहाँ पर आए हैं, सोच लीजिए। की भी तारीफ है कि एज एन इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ स्टूडेंट्स इवॉल्व होती है वो एपिक्स कोर्ट तक जाती है, तो ये बार एंड बेंच का साथ रहना। और अब आप ये देखिए वकला भी हैं, जजेस भी हैं और मंसूर अली शाह साहब के यहाँ पर नारे लगे, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। बेहतर होगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो मुझे बस सिर्फ थ्योरी ही मुखातिब करें, वरना फिर निजाम आपसे जोड़ता है। शुक्रिया। अभी वो कह रहे हैं कि मुझे सीनियर प्यूनी यानी सीनियर तरीन जज कह के आप बुलाएं, चीफ जस्टिस ना कहें, फिर चीजें खराब होती हैं। उन्होंने ये कहा क्योंकि यहाँ पर कराची बार एसोसिएशन में जस्टिस मंसूर अली शाह के खिताब के दौरान वकला के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के नारे हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा मुझे सीनियर प्यूनी जज ही मुखातिब किया करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात कही है। तो अब देखिए किस तरह से लोगों को इज्जत मिलती है जब अवाम भी देखते हैं कि वो आइन के साथ खड़े हैं, तो इज्जत उसकी है, शाहीन वही कहलाएगा, बाकी तो फिर गिद्ध तो बड़ा आसान है बनना। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात, अमन अमान और चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से और उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जो क्रिकेट टूर्नामेंट उस पर बात हुई है। अमन अमान के हवाले से बात हुई कि वो पीसीबी के चेयरमैन है, तो इसलिए क्रिकेट के हवाले से बात हुई। फिर वज़ीर दाखिला के तौर पर अमन अमान की बात हुई। फिर इस्लामाबाद सीडीए के हवाले से भी उनके पास अहम ओहदा है, तो उस पर भी बात हुई और शहबाज शरीफ ने सराहा कि बड़े ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं तामीरात के हवाले से, इस पर उनसे बातचीत हुई है। बाकी जनाब अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ये खबर सामने आई है, मुसलसल मुल्क में एक जंग जारी है दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारे जवान उसमें शहादतें दे रहे हैं। फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 6 ख़वारिज हलाक, मुकाबले में मेजर और सिपाही शहीद हुआ है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए मेजर इसरार और सिपाही मोहम्मद नसीम ने जाम शहादत नोश किया। मेजर इसरार ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे और ISPR की जानिब से बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने का पता लगाया और 6 खवारिज को हलाक किया। मीर अली में ऑपरेशन 2930 जनवरी की शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। इसमें हमारे जवान भी शहीद हुए, मेजर भी शहीद हुए हैं। कुरम इंतजामिया ने नुकसानात के इजाले के लिए KP हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। इतने नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अब वफाकी हुकूमत कितना ताउन करती है ये भी देखना होगा, या सारा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही उठाएगी। ये एक अलग बहस चल रही है कि फंड्स आए हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं आए पूरी तरह से जो कहा गया था, ये भी एक अलग बहस चल रही है। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगना भी इंसानी स्मगलिंग में शामिल, जुर्माने और सजा का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। ये भी एक स्कैंडल पाकिस्तान में बन चुका है कि बाहर जाते हैं लोग और जाकर भीख मांग रहे होते हैं, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। कुरम और पाना चनार के लिए बड़े काफिले रवाना करने की तैयारी अरसे से हम देख रहे हैं, महीनों हो गए हैं, ये मसला हल नहीं हो रहा।
قافلے آگے گئے تو ان پر بھی فائرنگ ہوئی، پھر یہاں پر آپریشن کیا گیا. اب 100 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد آج روانہ ہوگا. سیکورٹی فورسز کے علاوہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ بھی الرٹ ہے. اللہ تعالیٰ ملک میں امن لے کر آئے اور یہ معاملہ بھی حل ہو. کافی عرصے سے یہ کرم اور پانچ چنار کا تنازع حل نہیں ہو پا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پیکا ترمیم کو کالا قانون قرار دے دیا، عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. آپ دیکھیے کس طرح سے وکلاء میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جو جھکتے نہیں ہیں، جو بکتے نہیں ہیں. تو یہ جتنا بھی نظام جیسا بھی آ جائے کہیں نہ کہیں وہ دیا روشن ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پیکا ترمیم کو کالا قانون قرار دے دیا، عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی رائے کا گلا کاٹنے کے مترادف ہیں. پیکا ترامیم آئین کے آرٹیکل 8 اور 19 سے متصادم ہیں، بار نے یہ کہا ہے. تو آپ کراچی بار کا بھی دیکھ لیجئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی دیکھ لیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے. اس میں عمران خان کی طرف سے ایک بہت دلالانہ فیصلہ کیا گیا ہے. عمران خان کا علی مین گنڈا پور کو بڑا حکم، خیبر پختونخوا کے حلقے کھولنے کی ہدایت. اب وہ اس لیے بھی لگتا ہے کہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو جیتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں حلقے کھول رہے ہیں، خود کھول رہے ہیں کسی کہے بغیر. تو اب پریشر آئے گا وفاقی حکومت کے، بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتے ہیں، آپ فارم 47 ہی نہیں فارم 45 پر جیتے ہیں، تو پھر حلقے کھول دیں. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کی تبدیلی ہوئی، ٹریبونلز بھی بنے ہیں اور بہت سی چینجز آئیں. وہ کیسز ابھی تک اس طرح سے چل رہے ہیں. اب ججز اور آ گئے ہیں، ریٹائرڈ جج جو حکومت نے کہا تھا ہم نہیں لگائیں گے ٹریبونلز میں، پھر انہوں نے خود ہی ریٹائرڈ جج تبدیلی کر کے وہ لگائے. عمران خان نے خیبر پختونخوا میں مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کروانے کی ہدایت کر دی ہے. تو اگر عمران خان خیبر پختونخوا میں حلقے کھلوا سکتے ہیں، یہ اڈیالہ میں جیل میں ہوتے ہوئے راولپنڈی سے یہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر وفاقی حکومت بھی کر کے دیکھ لے اور انڈیپینڈنٹ فورمز پر یہ کام کروا کے دیکھ لے. لیکن وہ تو وفاقی حکومت نے تو طارق محمود صاحب ہوں یا دیگر ججز ہوں وہاں نہیں کیس چلنے دیے. جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ جس طرح سے آگے چلنا چاہ رہے تھے ان کو نہیں چلنے دیا، اور اس میں پھر وہ چینجز آ گئیں اور پھر قاضی فائزہ صاحب کا اس میں رول آ گیا اور پھر ریٹائرڈ ججز کو لا کر ٹریبونل میں لگایا گیا. تو وہ قاضی صاحب نے بھی کہا کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یعنی قانون تو الگ رہ گیا، آپ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. آدھے آپ کے، آدھے آپ کے، آدھے الیکشن کمیشن کے، آدھے جو پھر نئی چیف جسٹس آئیں ان کے طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے، آدھے وہ لگا لیں، اور اس طرح سے چیز چل رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک پریشر آئے گا، ایک بیانیہ بنے گا کہ دیکھیے عمران خان نے تو حلقے خیبر پختونخوا کھول دیے، ان کے پاس کوئی چوری چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لو جو سا حلقہ چاہتے ہو کھلوا کر دیکھ لو کس طرح سے الیکشنز ہوئے ہیں. لیکن کیا باقی جگہوں پر ایسا کیا جا سکے گا، یہ ایک اب سوال بن جائے گا، ایک بیانیہ یہ بھی کھڑا ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.